پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کے 3 سال ملک بھر میں تحریک انصاف کا احتجاج. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. کیا یہ احتجاج ملکی سیاست میں ایک نئے محاذ کا آغاز ثابت ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. لاہور اور کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں پر کریک ڈاؤن، متعدد گرفتاریاں، جبکہ پارٹی نے کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا. نئے صوبوں کی بحث ایک بار پھر تیز. مسلم لیگ نون نے جلد اپنا موقف دینے کا اعلان کر دیا، جبکہ 32 نئے صوبوں اور 33 ہائی کورٹس کی تجویز پر سیاسی اور آئینی بحث جاری ہے. کیا انتظامی تبدیلیاں واقعی نظام کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ کراکرم ہائی وے یا آٹو پالیسی، حکومتی ترجیحات کیا ہیں؟ سی پیک کے تحت کراکرم ہائی وے منصوبے پر دوبارہ غور شروع. حکومت لاگت کم کرنے اور مقامی کمپنیز کو شامل کرانے کے لیے چین سے بات کرے گی. ادھر مالیاتی تاخیر کے باعث منصوبہ اپنے وسائل سے شروع کرنے کا آپشن بھی زیر غور ہے. آٹو پالیسی مؤخر، انڈسٹری پریشان، صارف مہنگائی کی زد میں. مقامی آٹو انڈسٹری نے درآمدی ٹیرف میں کمی کی مخالفت کر دی، جبکہ ہائیبرڈ گاڑیوں پر 25% جی ایس ٹی بحال ہونے سے قیمتیں 13 لاکھ روپے سے زائد ہو گئیں. کیا پاکستان کی آٹو پالیسی صنعت بچائے گی یا صارف کو ریلیف دے گی؟ کراچی کے K4 منصوبے پر بھی سوالات. 86 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود صرف 40% کام مکمل، جبکہ تکمیل کے لیے مزید 70 ارب روپے درکار ہیں. یہ تمام ٹاپکس ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام 5 اگست، آج کے اس دور میں اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بہت ہی اہم بات کی ہے کہ 5 اگست جو ہے یہ اس کو یوم استحصال کشمیر کہتے ہیں. اور ظاہر ہے 2019 کے اندر جو ہندوستان نے کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا لیا، اور جو کشمیریوں کے ساتھ 75 سال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا، 370 آئین کے اندر ترمیم کر کے اس کو دلی سرکار کے اندر نیچے لے آئے. اور اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ میئر کے افسر سے زیادہ اس کی طاقت نہیں رہ گئی، اور ایک گورنر بیٹھے ہوئے ہیں دلی کے جو کہ اس کو چلاتے ہیں. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں آج 7 سال ہو گئے ہیں. ظلم و ستم جو ہے نا کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جاری ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل ہمارے یہاں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے آج سرکاری طور پہ تو یوم استحصال منایا گیا، اشتہار بھی چلے، ہورڈنگز بھی لگیں، اور یہ اس طرح کی ریلیاں بھی ہوتی رہیں. مگر جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا یہ کشمیر میں خیال ہے کہ جناب یہاں بھی ایک کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے، کہ 2 جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ آپس میں وہاں پاور گریب کے لیے، اختیار کے لیے، گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ گم ہو گئی ہیں کہ ان کو کشمیر کاز بھول گئی ہے. کسی کو یاد نہیں ہے کہ یوم استحصال کیا ہے، اور وہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر اس کو کیسے دیکھ رہا ہے. یا یہاں پہ بات چیت کرنے کی بجائے یہ گورنمنٹ بن بھی جائے گی تو یہ مسائل رہیں گے. ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں نہیں، یہ خود جو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں وہاں پہ ریگنگ کے، کہ وہاں پہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کی وہاں گورنمنٹ اب بن گئی، ان کی جو ہے نا 24 سیٹیں ہو گئی ہیں، تو 4 ان کو تقریباً کوٹے سے مل جائیں گی، 3-4 ان کو جو ہے کوٹے سے مل جائیں گی، تو وہ 27 پہ گورنمنٹ بنتی ہے. تو ان کی 1 سیٹ کا جیتنے سے جو کمی تھی ان کی ایک برچنی بن گئی ہے. تو پونچھ میں جو ہے وہ یہ کیا ساری بھی سیٹیں جیتے ہیں جو کہ جس چیز کا امکان نہیں ہے. وہاں پہ راولہ کوٹ بھی دیکھیں گے بلاول صاحب کس طریقے سے جائیں گے، تو یہ وہ فرق نہیں پڑے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ الٹی گنتی گنتے ہیں کہ نہیں گنتے ہیں، کیا وہ ٹک ٹاک ہوتا ہے یا نہیں ہے. مگر وہ جو انہوں نے فارم 47 کے الزامات لگا دیے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وفاق چلاتا ہے کشمیر کو. آج میں چند صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ دہرا رہے تھے یہ بات کہ جناب یہ ہمارے پہ نہ الزام لگائیں کہ ہماری یہاں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ کشمیر میں حکومت جو وہ نہیں ہے. جس طرح ہندوستان میں دلی دربار بیٹھ کے وہاں چلاتا ہے،
تو انہوں نے بھی یہی الزام دیا. انہوں نے کہا جناب چیف سیکرٹری جو ہے اسلام آباد سے جاتا ہے, جو وزیر جو ہوتا ہے کشمیر اور علاقے کا وہ رن کر رہا ہوتا ہے, تو وفاق سے ہی سارے بیٹھے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی جو ہے اسی طرح ہی ہے. سو یہ ہمیں الزام نہ دیں. تو واقعی یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, وہ ان کے تمام جو وزراء ہوتے ہیں یا ان کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ یہیں اسلام آباد میں ہی پائے جاتے ہیں. ہر ایک کے, ہر دوسرے پولیٹیشین کا گھر اسلام آباد میں ہے, اور وہ جو رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا بھی دل وہاں کشمیر پہ نہیں ہے. تو ریاستی سیٹیں میں جو کہ ایک بحث رہتی ہے اس مسئلے کا بھی حل نکالنا چاہیے. جو لوگ باہر, ٹھیک ہے سیٹیں آپ رکھ لیں, مگر جو جس اس میں سے زیادہ تر جو باہر ووٹر ہیں ان میں سے اکثر نے مظفر آباد شہر بھی نہیں دیکھا, اور مظفر آباد کے آزاد کشمیر کے آپ بالکل سیٹیں رکھ لیں, مگر جو مہاجر وہاں پہ ڈومیسائلڈ ہیں, رہ رہے ہیں, ان کو سیٹیں لے لیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک مناسب تجویز ہے. پر بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو یونین 370 لاگو کر کے جو استحصال ہو رہا ہے, ایک بہت بڑے طبقے کا خیال ہے کہ یہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی جو ہے کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اپنی پاور گریب میں لگے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لیے 5 اگست جو ہے ان کے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گئی ہے کہ عمران خان کو 3 سال جیل میں ہو گئے ہیں, تو انہوں نے آج اس کے ریلیاں ویلیاں نکالی ہیں. جو ہے کراچی میں جو ہے کافی وہاں پولیس نے بڑا سخت ایکشن لیا. پنجاب کے اندر وہ جو ہے زیادہ اکا دکا ہیر اینڈ دیر وہ کرتے رہے ہیں. لاہور کے اندر وہ زیادہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے نکالی, جہاں وہاں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کشمیر کے اوپر بڑے چاہے اختلافات ہوں, مگر پی ٹی آئی کے کو پھیٹی لگانے کے اوپر دونوں بالکل متحد ہیں, اور ان کی پالیسی کے اندر ایک یکسانیت نظر آتی ہے. جس طریقے سے کراچی میں ڈیل کیا گیا اسی طریقے سے لاہور میں ڈیل کیا. اس میں ہمارا ایک غریب صحافی بیچارہ جو کوریج کر رہا تھا وہ اس کو بھی لاٹھی چارج کیا گیا. تو خدا کے لیے وہ کم از کم ہمارے صحافی بھائیوں کو تو چھوڑ دیں. آ گئی پیکا لاز کے اندر وہ دبے میں ہیں. سو یہ جو 5 اگست جس 7 سال کے اندر جس اس سے استحصال کی وجہ سے منایا جاتا ہے, اس کا تناظر اور اس کا مطلب جو ہے بدل گیا ہے. اگر گیسٹ آگے ہوں تو آپ میرے تعارف کروا دیں. نہیں ابھی ساتھ نہیں ہے. اور یہ بھی بتائے گا عامر صاحب کہ جس طرح سے آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو یہ پورا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تبدیلی آ چکی ہے, اس کے کون سے, اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی عامر صاحب. جی درانی صاحب, میں اگر آپ کو موقع ملا, ابتدائیے میں نے ذکر کر رہا تھا کہ آج کشمیر کا یوم استحصال ڈے ہے. 370 یونین ٹیریٹری ہندوستان کے بنائے جانے پہ یہ جو ہے اس سوگ میں اور اس کے ریئیکشن میں یہ منایا جاتا ہے. پر ابھی بڑا تناظر اس کا بدل گیا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آپس میں پاور گریب میں لگی ہوئی ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی بیچارے جو کشمیری ہے ان کے ساتھ بھی ان کا بھی ایک استحصال ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے 5 اگست کی جو ویلیو ہے نا وہ یہ رہ گئی ہے کہ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہیں, اس کی اینیورسری ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان میں تو پورے پاکستان میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ مور اور لیس ان کا ہر جگہ پہ ایک ہی رویہ ہے کہ وہ عوام کو سبجیکٹ ہی سمجھ رہے ہیں, اور مطلب غلام کے طور پہ وہ انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں. اب کشمیری جو ہیں ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ غلامی سے کے خلاف 78 سال سے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اگر 4 دن برداشت کر بھی لیں تو ان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے, اور اس کی وجہ سے پورے کشمیر کے اندر اور پورے مطلب دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ بن رہی ہے. اور جس قسم کے انتخابات ہو رہے ہیں وہ خود ایک کہ جی ہماری حکومت پاکستان میں ہے تو اب یہاں بھی ہماری حکومت ہوگی. اس ہم رول کے اوپر اپنی حکومتوں کا قیام کرنا یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک تکلیف سے عمل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں پھر پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کوئی مظاہرہ وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کرتے ہیں, تو وہاں جو پولیس کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے
उस रवैये में एक छुपा हुआ इशारा यकीनी तौर पे आज नजर आया है, और वो ये है कि जब हुकूमतों के जाने का वक्त आता होता है तो पुलिस वाले खामखा मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो सहाफियों को भी मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो जो है वो खबर बनाने के लिए भी मारना शुरू कर देते हैं। मारने के कम लोग भी हों, दो भी हों, चार भी हों, तो वो उनके मजमे को जस्टिफाई करने के लिए जो है लाठी चार्ज और दूसरे काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस का जो रवैया था मतलब मुजाहिरीन के साथ, जिनकी सजा इसमें कोई गैर मामूली नहीं थी, कोई चैलेंजिंग नहीं थी, कोई कानून को हाथ में नहीं ले रहे थे, वो ये बता रहा है कि ये मतलब मुजाहरा तो ऑब्वियसली अपने हकूक के लिए था या हुकूमत के खिलाफ था, लेकिन पुलिस ने भी अपना रोल भरपूर तरीके पर अदा किया है उनकी एक्टिविटी को प्रोमिनेंट और जस्टिफाइड बनाने की। जी, हमारे साथ राना आतिफ साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जी, राना आतिफ साहब पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एमएनए हैं फैसलाबाद से, और इकॉनमी को तो बड़ा अच्छा समझते हैं, मगर इनका जो फैसलाबादी जो अंदाज़े बयान है ना, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। राना साहब वहाँ पे 5 अगस्त जो है ना, वो पीटीआई के लिए वो इमरान खान की जो गिरफ्तारी की एनिवर्सरी बन के रह गया है, और आज एहतजाज ये हुए, मगर सुहेल आफरीदी साहब ने जो है तारीख दी है लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद में, और बड़ी लंबी तारीख दी है, वो 27 सितंबर जो है, ये तारीख बहुत लंबी नहीं हो गई? जी शुक्रिया आमिर मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि देखिए अभी कितना तकरीबन 50 को दिन रहते हैं अभी इसमें 27 सितंबर में। देखिए आपको पता है कि जब आपने कोई लॉन्ग मार्च करना हो, फिर उसके लॉजिस्टिक्स भी होते हैं, फिर प्लानिंग भी होती है, फिर साथ साथ इसमें फिर एक हुकूमत को भी एक वक्त होता है इसके अंदर, ताकि हुकूमत भी अगर इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सकती हो तो फिर हुकूमत भी उसका, अगर हुकूमत उसके बारे में सीरियस हो तो हुकूमत भी उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। तो हम ये नहीं चाहते कि ये हुकूमत ये कहे देखें जी आपने तो हमसे कोई मुज़ाकरात या हमें कोई टाइम नहीं दिया। इसके दरमियान अभी काफ़ी टाइम है, तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ जब आपने कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी अगर हुकूमत करना चाहती हो तो हुकूमत के पास भी एक एम्पल टाइम होता है इसके इसलिए। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आमिर भाई ये एक रीजनेबल टाइम है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं है और बहुत ज्यादा देर भी नहीं है। मैं ज़ियाउल-हक के खिलाफ जब ये रैलियां निकलती थी ना, तो सहाफ़ी भाई भी हमारे निकालते थे, तो हमारे लीडरान जो आगे अगली सफ़ों पे होते थे ना, वो नारा लगा रहे होते थे इनकलाब इनकलाब। वो पीछे जो बेचारे बेरोज़गार सहाफ़ी कुछ होते थे, वो चुप चुप करके आहिस्ता आहिस्ता कह रहे होते थे मसलहत मसलहत। तो मुझे भी दुरानी साहब ये जो है ना, पिछली सफ़ों में मसलहत मसलहत ज़्यादा आ रही है, इनकलाब कोई तरह नहीं लग रहा। असल में इस पे मार्जिन है कि उनकी वहाँ हुकूमत है और वो खुद हुकूमत में है, पहली दफा हुकूमत में आए हैं, ठीक है ना जी। और फिर ये है कि आतिफ को तो इसको तो इन्होंने तो जो कमेंट कर दिया वो ठीक है बिल्कुल ना, लेकिन बस अब जो कुछ है वो आपके सामने ही है। चले अपोजिशन की बात ही कर रहे हैं, ये भी गनीमत है, ठीक है ना जी। और खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, वो भी अवाम सुनना भी चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ट्रक की अदालत की वो नापेशी ना भी कहें, ट्रक की बत्ती तो जरूर है, और वो अब कितना अरसा हो गया जब से हुकूमत आई है वही चल रही है। लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि मैं तो अभी 27 वाला जो इनका प्रोग्राम है मैं उसको भी जस्टिफाइड नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि इन्हें अवाम के लिए कोई कैंपेन शुरू करनी चाहिए और अवाम के इश्यूज के ऊपर जो है इन्हें अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जिसमें अवाम का दुख, अवाम का दर्द जो है उसको ये एड्रेस करें। तो मेरी इसके बारे में बहरहाल ये राय है। और आजकल तो देखें अवाम तो इनके साथ है, अवाम की हमदर्दियां भी इनके साथ हैं। ये दुरानी साहब आपकी सोच से मुत्तफिक होते होते ही इनको 4 साल हो गए हैं, मगर अभी इनकी तरफ से तो नहीं हो रहा। मगर आज फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 तारीख को जमात इस्लामी ने कॉल दी हुई है, 8 तारीख को शायद पेट्रोल वालों ने दी हुई है, फिर ट्रांसपोर्टरों का भी सुन रहे हैं, कुछ किसानों की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं।
ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے، محمود خان اچکزئی سے کہا ہے کہ وہ تمام جو اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں تو بیٹھ کے کچھ فیصلہ کیا جائے. جی رانا صاحب، کیا آپ دیکھتے ہیں جب آپ نہیں کریں گے تو اس ویکیوم کو کوئی فل کرے گا کہ مصلحت انقلاب؟ نہیں دیکھیں جی، مصلحت ہے نہ انقلاب ہے. دیکھیے ایک سیاسی جدوجہد ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. دیکھیں عامر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے حالات کے اندر، جس طرح کی سختی کے اندر یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، اور درانی صاحب تو ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ہیں، یہ دونوں سائڈ پہ رہے ہوئے ہیں، سختی والی سائڈ پہ بھی اور نرمی والی سائڈ پہ بھی رہے ہوئے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو جدوجہد ہوتی ہیں سیاسی، کئی دفعہ یہ بڑا وقت لے لیتی ہیں، کیونکہ آپ ایک سٹیٹس کو ایک چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک سیاسی جماعت، مجھے بات بتائیں نا، کیا کر سکتی ہے؟ لوگوں کے اوپر ایک پرچہ نہیں ہے، درجنوں پرچے ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. اچھا، اب ہم جو سیاست کے اندر اگر ہم پریکٹیکلٹی کو اگنور کر دیں گے تو فرینکلی تو پھر تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکے گا. یہ جذباتی نعروں سے یا جذباتی چیزوں سے تو چیزیں نہیں ہوئیں گی. تو اس لیے بڑے مسائل کا سامنا ہے. اور دیکھیں، اور جس طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں 4.25 سال سے ہے، عامر صاحب یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ 4.25 سال ہو جائیں گے، بلکہ 4 سال 4 ماہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ کئی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ٹھیک جاتی ہیں، کئی چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر آپ ریٹریٹ کرتے ہیں، پھر آپ ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں، پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو پھر دیکھیں جو آپ کا جو پولیٹیکل ماحول ہے وہ بھی تو کوئی اتنا سازگار نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے. تو ہم تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو پچھلے 4-4.5 سال سے جس طرح کی سختی ہے، جس طرح کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں، اور ایک ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پرامن جو بھی ہم اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم پورا امید ہیں کہ دیکھیں ہماری جدوجہد کا ایک تو فائدہ ہوا کہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس حکومت کے جو سب سے پاورفل وزیر ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 4 سال 4 ماہ بعد انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ان کا رپورٹ کارڈ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فیل ہو گئے. دیکھیں یہ ہم جب کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اکانومی کو، اور اکانومی اب سٹیبلائز ہے، اب ٹیک آف ہے. تو محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہ کوئی سٹیبلائز ہوا، نہ کوئی ٹیک آف ہوا ہے، یہ تو بالکل ہی جو ہے یہ تو نظام فیل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ان کی جماعت کے سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جی یہ نظام فیل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد مجھے لگا تو ایسے جیسے ان سب کی ایکسپلینیشن کال ہو گئی ہے، اور یہ سارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. بڑے ان کے جو جید وزیر ہیں، جو کہ سوائے ایک آدھ کے تقریباً 99% کیبنٹ تو تقریباً بالکل خاموش رہی ہے. اور جو ایک آدھ بولا بھی ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ تب بولا ہے جب ان کو پیپلز پارٹی کے 6 سال لوگوں نے بولا ہے، تو انہوں نے کہا چلو یار ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ سہمے ہی رہے ہیں. تو دیکھیں اس بات سے تو میں بالکل، اور ہم تو یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی معیشت کی آج آپ حالت دیکھ لیں. عامر صاحب میں آپ کو پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہوئی ہے، جو بند ہے وہ تو رپورٹ ہو رہی ہے، جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے وہ تو رپورٹ بھی نہیں ہو رہی. فرض کریں اگر ایک مل کی کیپیسٹی تھی اس میں 1000 بندہ کام کرتا تھا، اب اس میں 400 کام کر رہا ہے، وہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو جو اگر ہم انڈر یوٹیلائز کو ڈال لیں تو جو نمبر ہے وہ تو بہت آگے چلا جاتا ہے. دیکھیں جون کے اندر جو آپ کا ایف ڈی آئی کا نمبر ہے وہ $14 ملین ہے. صرف جون 2026 کا جو ایف ڈی آئی کا نمبر ہے وہ $14 ملین ہے. سو مجھے آپ بات بتائیں، پھر آپ کے وزیر آ کے کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف نے منع کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں عامر بھائی کس فرنٹ کے اوپر یہ حکومت ڈیلیور کر سکی ہے. اور سب سے مزہ کا خیز بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ بات ویسے میں ہر 2 مہینے بعد سنتا ہوں کہ میں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا.
جیسے پاکستان انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھے گی. یہ وہ یس منسٹر کے پروگرام آتا تھا اس زمانے میں, یہ کمیٹی کے طور پہ دیا جاتا تھا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بنانا ہوتا ہے. تو میں درائیں صاحب یہ میں پی ٹی آئی کے ایک دوست سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لمبی طریقیں دی ہیں. انہوں نے ان کی منطق یہ تھی, انہوں نے کہا جناب اس وقت بات یہ ہے کہ اوور آل ذرا تناظر دیکھیں ملک کا کہ یہ جو یہ سسٹم کولیپس کی جب بحث آ گئی ہے اور نئے صوبے بننے کی بحث چھڑ گئی ہے اور نئے انتظامی سٹرکچرز بنیں گے تو اس کے اوپر کلیئرلی یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں پہلے ذرا لڑ لیں. تو پیپلز پارٹی بھی وہ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک بلاول صاحب وہ کس حد تک جاتے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پرپوزل میں آتے ہیں. اور نون لیگ کے اندر بھی جو ہے اس مسئلے پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے اپنا سوچ بچار کر کے کہ موقف کیا ہے, کہ بلدیاتی نظام بھی کرنا ہے نہیں کرنا, اس کے اندر بھی ان کے لیے مشکلات ہیں. اور نئے صوبے بھی وہ پنجاب جو ہے لاہور تخت لاہور کو 2 ٹوٹے کرنا جو ہے نا وہ جگر کے ٹوٹے کرنے کے مترادف ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈرائن صاحب؟ جہاں تک سوال ہے نا آج کے اس وقت کا, میں آپ سے اگری کروں گا کہ اب حکومت کے لیے مشکلات, میں نے تو آج پولیس کا رویہ بھی آپ کو بتا دیا کہ پولیس نے بھی آج حکومت کے خلاف کام کیا ہے دونوں جگہ پہ. اور یہ جو نئے صوبوں کی بات چیت آئی ہے اور نظام کے فیلیور کی بات چیت آئی ہے, یہ تو وہ چیزیں ہیں. آپ کو الیکشن والا دن یاد ہوگا جس دن الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے, تو میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ ایسا ڈیڈ ویٹ جو ہوتا ہے اس کو جو اٹھانے والے کندھے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتے, اور بہت جلد جو ہے کندھے تھک بھی جائیں گے اور ان کو اتار بھی دیا جانے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی والے جب مارچ جلدی کریں یا دیر سے کریں, ان کا کوئک مارچ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, لیکن زیادہ امکانات یہ ہیں ان کی نان پرفارمنس جو ہے, ان کی نان ڈیلیورنس جو ہے, عوام کا جو ایک کانسٹنٹ دکھ ہے, اس چیز نے ان کے رہنے کے ہر جواز کو معدوم کر دیا. یہ تو ایک حقیقت ہے, اس کو وہ مانے یا نہ مانے نہیں, اس میں کسی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس کے اندر حقیقی کارنامہ جو ہے وہ 2 چیزوں کا ہے. ایک تو حکومت کی اپنی بیڈ پرفارمنس کی, اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور دوسرا عوام کی ان کے لیے جو نفرت, نہ کم ہونے والی نفرت ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ کا میں دیکھ رہا تھا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ 2 چیزوں پہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بلدیات جو ایگزسٹنگ کا آئین ہے اس کے اندر سے بلدیات کا پرائیویٹائزیشن کے معاملات اور جو پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے وہ کیا جائے, اور فار اے اسٹارٹ جس کے اوپر اتفاق ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹوز کے اندر بھی کہ ایک پنجاب کے کم از کم ساؤتھ پنجاب جو ہے, چاہے ملتان کر لیں باولپور کر لیں, جو ہے وہ ایک صوبہ وہ تو کم از کم کر لیں. دیکھیں عرصہ میرا تو اس سارا یہ وہ دونوں سبجیکٹس وہ ہیں جن کو میں نے 1994-5 سے ان پہ کام شروع کیا. پھر بلدیاتی جو مشرف صاحب کا ہوا تھا اس کا بلو پرنٹ بنانے میں ہم نے ایک بنیادی رول پلے کیا تھا. پھر اس کے بعد 2008 سے میں نے صوبوں کے لیے تحریک چلائی, اور بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کا جو ریزولوشن ہے وہ صوبائی اسمبلی سے یونینیمسلی اپروو ہوا 9 مئی 2012 کو, اور اسی طریقے سے کے پی کے اندر ہزارہ صوبے کا بھی وہ, اس کو بھی ہم نے پورا سپورٹ کیا. تو میرا تو یہ موقف تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صوبوں کے اوپر آئینی کنسنسس ہو چکا ہوا ہے اور ان 2 پارٹیوں نے فریب کر کے ان کا راستہ روکا ہوا ہے, یہ ایک آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو بات میں اب آپ کے فرسٹ ٹائم ہی کر رہا ہوں, میرے خیال میں اس وقت جو آئین پاکستان ہے وہ اپاہج ہے, وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا آئین ہے, اور آئین کے اندر حکمرانوں کے حقوق بھی ہیں, اختیارات بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ کہیں موجود ہی نہیں.
اور یہ جو ایک امبیلنس ہے، نہ عوام کے حقوق موجود ہیں، نہ عوام کی اقتدار میں شراکت موجود ہے، نہ عوام کی ریسورسز میں شراکت موجود ہے، تو ایسے طور پہ یہ وہ گاڑی ہے جس کا ایک پہیہ ہے دوسرا ہے ہی نہیں. اور یہ امبیلنس جو ہے اس نے پچھلے 54 سالوں میں ان دو خاندانوں کو تو حکمران رکھا ہے، لیکن عوام کو مزید محکوم اور مجبور کرتی ہے. یہ جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک ایسا ہو جہاں جمہوریت نہ بھی ہو. جرمنی کے اندر بھی 60-70% جو ریسورسز ہیں وہ لوکل باڈیز کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں. چائنا میں کتنے ہوتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں. انڈیا نے پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اپنے پورے جو یہ لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو نیشنل لیول پہ ایک پروٹیکشن دیے، اور آج بلدیاتی ادارے جو ہیں دنیا بھر کے اندر، انڈیا میں بھی ان کو وہی دنیا میں پروٹیکشن. کوئی ماڈل درانی صاحب موجود نہیں ہے جہاں پہ بلدیات کے بغیر جو ہے، لوکل گورنمنٹ کے بغیر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. مگر آپ بات کر رہے ہیں بڑی نظریات کی، ایکیڈیمکس کی اور تاریخ کی. یہاں پہ جو معاملہ ہے جو میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سیدھا سیدھا پاور پالیٹکس کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، کلیئرلی اشارے آ رہے ہیں کہ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے نئے انتظامی یونٹ اور نئے صوبے بنوانے ہیں. انہوں نے این ایف سی پہ بھی جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی والے راضی ہو جائیں گے اور نون لیگ والے بھی ہو جائیں گے، آپس میں پھٹ جائیں گے، یا یہ جو ہے کے ساتھ کوئی ان میں کسی میں پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ دم ہے کہ وہ بلاول صاحب ٹک ٹاک کر لیں گے؟ رانا صاحب. جی عامر صاحب میرے سے سوال ہے. جی اچھا جی عامر صاحب، آپ دیکھیں یہ جو صوبوں کی بات ہے، دیکھیں اس میں کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو دنیا میں کوئی یونیورسل فارمولا نہیں ہے پروونسز کا، یا تو کوئی نا کہ دنیا کے اندر کوئی یونیورسل فارمولا ہو اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں. فار ایگزامپل ہندوستان کی آدھی آبادی ہندوستان کے 5 صوبوں میں رہتی ہے. ہندوستان کے 28 صوبے ہیں. یو پی، مہاراشٹرا، بنگال، بہار اور مدھیہ پردیش میں ہندوستان کی آدھی آبادی رہتی ہے. ہندوستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی آبادی 250 ملین ہے، اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس کی آبادی 6 لاکھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یونیورسل سائز آف پروونسز نہیں ہے. امریکہ کی آدھی آبادی 9 ریاستوں میں رہتی ہے. فیمس سینگ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی اوپر والی 9 ریاستیں جیت جائیں، آپ کو نیچے والی 43 ریاستیں جیتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے صوبے بھی آپریٹ صحیح کر رہے ہیں، بڑے صوبے بھی آپریٹ کر رہے ہیں صحیح ہے. بلکہ ایک اسٹڈی تو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جتنا بڑا پروونس ہوا وہ اتنا ہی بڑا اکنامک انجن بھی ہے. جیسے امریکہ کے اندر کیلیفورنیا جو ہے وہ پر کیپٹا انکم کے اندر بھی بہت آگے ہے. جیسے میسیسپی اور ارکنسس وغیرہ ہیں وہ آبادی میں بھی چھوٹے ہیں اور پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے بھی بہت وہ نیچے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. صوبہ کو آپ نے صرف وہ نہیں کر دینا کہ صوبہ ہے. دیکھیں اگر تو پھر آپ کے این ایف سی کے اندر بھی کمپلیکیشنز آئیں گی. سو دیکھیں پہلا ہمیں کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلا تو ہم دیکھیں ایک آرڈر میں اگر ہم چلیں تو پہلا تو ہے کہ پہلے ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. ابھی دورانی صاحب ایک بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. انہوں نے آئین کی بات کی کہ آئین جو ہمارا ہے وہ دیکھیں ایک لیگل پرنسپل بڑا لیگل پرنسپل ہے کہ جو قانون ہے اس سے ریاست عوام کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو آئین ہے اس سے عوام حکمرانوں کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف عوام کو ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ 2 چیزیں کریں. دیکھیں ہندوستان کے اندر 1992 میں 2 امینڈمنٹ ہوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، ایک 73ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اور ایک 74ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، جن کو نرسمہا راؤ ایکٹ کہتے ہیں، امینڈمنٹس کہتے ہیں. آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ آپ اس کو جو بلدیاتی آپ کا سسٹم ہے اس کو آپ کیوں نہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیتے؟ جس طرح سینٹ کے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہے، کیونکہ اس میں ہم سب نے، کیونکہ جس میں ہم نے ایم ایل اے، ایم پی اور سینیٹر بننا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ہم بڑے بے چین، بڑے بےتاب ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کا ڈلیوری یونٹ ہے جو کہ عام آدمی تک جسے سروس جانی ہے، وہ اس کے لیے آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے.
نون لیگ کو پنجاب میں رانا صاحب آپ کے ساتھ بڑا جو ہے نا اگلے سیگمنٹ میں اکانومی کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کر رہا ہوں. اس کو جو پولیٹیکل سائڈ ہے نا اس کو سم اپ کر دیں تاکہ میں درانی صاحب کے سے جی میں بالکل. دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عامر صاحب دیکھیں آپ کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ضرورت ہے کہ آپ کو بلدیاتی نظام کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2 آپ کو جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ آپ کو انفورس کرنا پڑے گا، اور اگر صوبے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کرے تو وفاق اگلے سال ان کی بجٹ میں جو ڈویژنل پول میں سے کٹوتی کر کے ڈائریکٹ ان ڈویژنز کو ان ڈسٹرکٹ کو پیسہ دے دے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کریں اور اس کے بعد آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں، ایک ملک میں ڈیبیٹ کروائیں، اور اس کے بعد پھر اس کے تحت جو عوام فیصلہ کرے. بالکل اگر عوام چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی یونیورسل سائز آف دا پروونس نہیں ہے، مگر میں یونیورسل میں ضرور ایک آپ کے اس آرگیومنٹ میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ یہ جو آپ نے امریکہ کی مثال دی ہے، بالکل وہاں پہ جس طرح کیلیفورنیا بھی ہے یا روڈ آئلینڈ بالکل چھوٹا سا جو ہے ایک بالکل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے دنیا بھر میں کہ جب خوشحالی ہو اور رول آف لا ہو، اور لا چاہے وہ آپ اس اور میں اس سے اختلاف کریں مگر اس کو یکسانیت کے ساتھ اپلائی کیا جائے، جیسا کہ چین میں ہے یا کئی سنگاپور میں یا ادھر، تو لوگ پھر یہ چھوٹے بڑے کی بحث میں نہیں جاتے. مگر ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے کہ یہاں پہ وفاق اور صوبوں کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے ہم بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے. اس کے بعد بڑی مشکل سے 73 کے آئین کے اندر ہم نے سب کو ایک سوشل کانٹریکٹ کیا، اکٹھا کیا. پھر 18ویں ترمیم میں دوبارہ اس کو جو ہے نا کوشش اٹیمپٹ کی گئی کہ وفاق اور صوبوں میں کوئی بہتر نظام کرایا جائے. سو یہ بڑی ایک حساس ٹاپک ہے اور حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ کے پی میں بھی حالات خراب ہیں، بلوچستان میں بھی خراب ہیں، آزاد کشمیر میں بھی اب خراب ہو گئے ہیں. تو درانی صاحب یہ پاکستان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، پاکستان کے تناظر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت میں نے تو اسی لیے کہا کہ یہ ایک اپاہج سسٹم ہے جس کے اندر عوام ہے ہی نہیں، صرف حکمران ہے، اور ریسورسز جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں ہی نہیں. مطلب ہمارے جو لوکل باڈیز کو ریسورسز جاتے ہیں وہ کتنا بھی ایگزیجوریٹ کر لیں تو 4 سے 5% سے اوپر نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 57% جو NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کو شیئر ملتا ہے وہ آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل پبلک کے اوپر لگا ہے. مطلب یہاں پورے کا پورا ریسورس جو ہے آپ کا وہ صرف اور صرف بوریاں بھر کے چیف منسٹرز تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کی ثوابدید پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو کیسے اختیار کریں. PFC ایوارڈ تو دور کی بات ہے، یہ تو آج تک میں نے اپنی دل کا زور لگا لیا تھا کہ کسی طرح بتا دیں کہ صوبوں نے کتنا خرچ کیا ہے کس ضلع کے اوپر. کوئی ریکارڈ اور کوئی فگر نہیں ہے، اور اب تک آپ 2009 سے آج تک خربوں روپے ہیں جو گئے صوبوں کو اور جہنم برد ہو گئے. لہذا اس وقت کا جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اندر جب آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات ہے کہ آپ کا، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ صوبوں کو آئینی طریقے پہ بننا چاہیے اور ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے بننا چاہیے. لوکل باڈیز کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لوکل باڈیز تو قانون کے تحت عوام کا حق ہے. درانی صاحب اگر میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں کہ صرف نظام کی تبدیلی سے یہ جو آبجیکٹیو ہے اچیو ہو جائیں گے، کیونکہ یہی لوگ ہوں گے جو اس نظام کو پھر دوبارہ چلائیں گے، تو ابھی تک کی جو ڈیلیورنس ہے وہ انہی لوگوں کے تھرو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیلیورنس نہیں تھی اپ ٹو دماغ. تو کیسے ان سے امید لگائی جائے کہ نظام تبدیل ہو جائے گا اور پھر وہ چل جائے گا؟ دیکھیں نظام تو 24 میں ہی تبدیل ہو گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عوام پہ چھوڑ دیتے تو 24 میں جو آج نظام چلا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا آج. مطلب اس میں بہت یہ بات کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر عوام کو امپاور کر دیا، عوام کے ووٹ کو اگر سپیس مل گئی، عوام کو اگر ریسورسز ملنے شروع ہو گئی، یہ تو میں بہت کلیئرٹی سے کہوں گا کہ عوام تک کچھ بھی نہ پہنچنا، اس کے باوجود آپ نے 24 میں دیکھ لیا کہ انہوں نے کتنا ویہمنٹلی جو ہے
اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کیا اور اپنی سوچ کو پروٹیکٹ کیا. آج جو جس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور آج یہ بات خود ارباب اختیار کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ نظام فیل ہو گیا. نظام واقعی فیل ہو گیا ہے. اس کی دونوں وجوہات ہیں. ایک تو میں نے کہا کانسٹیٹیوشن کے اندر عوام موجود نہیں ہے، اور اگلا جو ظلم ہوا ہے اب الیکشن کے اندر بھی عوام موجود نہیں رہے. اب اگر ان دونوں سے عوام کو نکال دیں گے آپ، تو پھر کیسے آپ سسٹم کو مطلب کامیاب بنائیں گے؟ اور وہ کون سا سسٹم ہوگا جو ان دونوں فیکٹرز کی، اور ریسورسز بھی عوام کے لیے نہ ہو. ریسورسز بھی صرف جو ہے وہ ایلیٹ کے لیے ہوں اور رولنگ ایلیٹ کے لیے ہوں، اور وہ ہو بھی نہ الیکٹڈ. تو ایسی، اور پھر وہ پرفارم بھی نہ کرے. میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے کہا بہت سے ایسے ہوتے ہیں سلیکٹڈ لوگ ٹائپ یا داندلی سے آئے ہوئے لوگ، لیکن وہ آنے کے بعد دے ڈو پرفارم. یہ تو پرفارم بھی نہیں کر پا رہے. نہیں، وہاں پہ 85 کی اسمبلی میں جو ہے، حالانکہ وہ نان الیکٹڈ نان پارٹی بیسس پہ آئی تھی، مگر بڑے پرفارم کرنے والے بڑے چیتے تھے. اور وہ ہم نے اسمبلیاں کور کی ہوئی ہیں. کیا کمال اس دور میں ایک لاٹ آئی تھی اور وہ ضیاء الحق کے ساتھ لڑ پڑی تھی، ہینڈ پکڈ لوگ تھے. تو یہ ایک سوال سب سے بڑا یہی رہ جاتا ہے کہ سارے پروگرام کی میرا خیال ہے حاصل غزل جو ہے کہ بغیر آپ امپاورمنٹ کے عوام کے اور ان کی جو ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، ان کی مرضی کے بغیر پالیسی بنائے بغیر نظام کیسے درست کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی یہ کہ آئین کے اندر تو پہلے ہی موجود ہے، اس کو سٹرینگتھن کرنا ہے 140A کو اور امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ اصل سوال ہے. دعائیں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ اکانومی کے اوپر جو ہے نا، میں رانا عاطف صاحب سے فیصلہ آبادی انالیسس جو ہے نا اگلے سیگمنٹ پہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں. تو آپ اپنے گھر کی بتی چلا لیں، جو ہے نا پیچھے بہت اندھیرا ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. محمد علی درانی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے ہوتے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے اکانومی پہ. جی عامر صاحب. جی میں رانا صاحب آپ کے ساتھ بالکل اکانومی پہ اور زراعت پہ اور تیل کی قیمتوں وغیرہ پہ بات کروں گا، مگر ایک میں جو ہے خاص طور پہ آٹو پالیسی. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے کہ لوگ، اور آپ فیصل آباد میں ہیں اور آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہے کہ کس طرح وہاں پہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری وہ 21-22% بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً یہ 4-5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. مگر ایک آٹو سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ 75 سال سے ایک وہاں پہ ایک ظلم جاری ہے کہ 75 سال میں ہم اپنی گاڑی نہیں بنا پائے اور یہاں پہ جو ہے وہ اسمبلی کر پا رہے ہیں. اور وہاں پہ 3-4 جو گروپس ہیں، آٹو پالیسی ایک بننی تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے کہ ڈیلے کر دی گئی ہے، اور 5 قسم کے گروپس ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی ضرورت جو ہے آف کورس دنیا بھر جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکل کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بھی ہے کہ نہ صرف کہ یہاں اسمبل ہوں، یہاں الیکٹرک وہیکل بنے، کیونکہ ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے پیٹرول کا اور وہ مسئلہ رہتا ہے، تو وہ اس لیے ہمارے ہاں ہونا بڑی ضروری ہے. مگر یہاں پہ جو ہے ایک وہ پرانی جو پیٹرولیم کی گاڑیوں کا وہ 75 سال سے مافیا ہے جو ہم سے اسمبلی کروا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ جو آٹو سپیئر پارٹس والے ہیں وہ اپنا رونا رو لیتے ہیں، وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں، لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے. پھر وہ ایک ہائیبریڈ والے ہیں، ان کے لیے پہلے پالیسی تھی کہ ان کو 8% جو ہے یہ تھوڑی سی رعایت GST میں دی گئی تھی. پچھلی پالیسی کیونکہ جو 2026 میں رانا صاحب میں عوام کی اس کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو تو علم میں ہوگا کہ وہ پالیسی یہ تھی کہ ان کو تھوڑی سی رعایت دی گئی تھی کہ چلے الیکٹریکل وہیکل سے پہلے تھوڑی سی ہائیبریڈ مکسڈ جو گاڑیاں ان کو رعایت دی جائے. باقی گاڑیوں پہ 25% اگر GST تھا تو ان کو جو ہے کم تھا. ابھی جو ہے 8% تھا غالباً، تو ابھی ان کو بھی 25% پہ لے گئے ہیں. تو یہ دوبارہ، اور وہ پتہ لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ لابیز کی چل رہی ہیں جو کہ نہ پاکستان کے مفاد میں کوئی نہیں بات کر رہا، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ خدا کا واسطہ ہے دنیا میں
کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو 75 سال بھی اپنی گاڑی نہ بنا سکا ہو، اور جو گاڑی یہاں پہ جتنی مہنگی ہے کہ ڈبل قیمت پہ بیچ رہے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر ناکارہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کی گاڑیاں جو ہیں وہ دنیا بھر میں فیل ہو چکی بھی، کسی سٹینڈرڈ پہ پوری نہیں آتی ہیں۔ تو رانا صاحب آپ آئی ایم شیور اس کو فالو کرتے ہوں گے، آپ کے ذرا 2 سینٹس اس پہ چاہیے۔ جی عامر صاحب، آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا ہے اس ساری چیز کا۔ دیکھیں میں اس کو کوئکلی اس کو 2-3 پارٹ میں اس کا آنسر کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں کہ آپ تقریباً 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے یہ جو کرنٹ فسکل ایئر ہے، اور آپ کے پاس کوئی آٹو پالیسی نہیں ہے اس ٹائم ایز ایف ناؤ، آپ کے پاس کوئی آٹو پالیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سارا آٹو سیکٹر جو ہے، جس میں 40,000 سے اوپر لوگ امپلائڈ ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا سر پیر کیا نہیں ہے۔ سو نمبر 1 یہ تو یہ چیز ہے کہ اس حکومت کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ وہ کوئی پاورفل جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، حکومت ان کے پریشر میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد عوام کا تو ان کو کوئی پریشر ہے ہی نہیں ہے۔ جو یہ پاورفل انٹرسٹ گروپ جن کے انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے یہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ پاکستان میں جو گاڑیاں تقریباً دنیا میں سب سے مہنگی گاڑی ہے ان ٹرمز آف ڈالر، اور اگر ہم پرچیزنگ پاور کے حساب سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس میں اتنی مہنگی گاڑی ہو۔ تو اور وہ آپ نے صحیح بات کی کہ پچھلے 30-35 سال سے ہم کوئی یہاں پہ سوائے اسمبلنگ کے علاوہ ہم کوئی مینوفیکچرنگ کا یہاں پہ کوئی اپنی فیسلٹی لگا ہی نہیں سکے۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو چلے پھر 2-3 سال سے عوام کو تھوڑی سی کوئی آپشن ملی ہے، 2020 تک تو عوام کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ عوام تو وہ انہی 3 جو کمپنیز تھی جن کی مونوپلی تھی ان کے درمیان پھنسی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھی۔ سو میرے خیال کے اندر تو یہ بالکل، جب آپ کا پیٹرولیم کا بل تقریباً 16-17 ارب ڈالر ہے، تو اس میں آپ بجائے کہ آپ الیکٹرک اور یہ جو دوسری پی ایچ وی ہیں ان کو آپ ریلیف دیں، آپ ان کا ٹیکس بڑھانے لگے ہیں۔ آپ دنیا میں ٹیکس ان پہ کم کیا جا رہا ہے۔ ہم 8% جو جی ایس ٹی اس کو بڑھا کے، ایک پرپوزل یہ تھا کہ الیکٹرک کا بھی بڑھا دیا جائے 0 سے، جو فل الیکٹرک ہے ان کا اس کا سنا یہ 0 سے 12% یا 0 سے 8% کرنا چاہ رہے تھے، اور جو پی ایچ وی ہیں۔ اور اچھا، ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان میں کہ الیکٹرک گاڑی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ابھی تک الیکٹرک گاڑی کی ڈیفینیشن پاکستان انجینئرنگ کونسل سے وہ بھی آ نہیں سکی کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑی کے پی ایچ وی کو، یہ جسے پلگ ان ہائیبرڈ کہتے ہیں، یہ اس کو الیکٹرک کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے۔ سو دیکھیں ابھی تک تو ہمارے یہاں کوئی کلیئرٹی کوئی نہیں ہے، کوئی اس پالیسی کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستانی جو باقی ہر چیزوں میں سفر کر رہا ہے وہ آٹو پالیسی کی وجہ سے بھی سفر کر رہا ہے۔ آٹو پالیسی کا اس لیے بھی ہے کہ وہ اس کے اندر مطلب کئی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جی 25 لاکھ لوگ انوالوڈ ہیں، پر زیادہ تر وہ میں نے جس طرح کہا کہ تمام گروپس جو ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ پالیسی تو دیں آپ 1 مہینے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ کہ پتہ نہیں کب تک مؤخر رہے گی، جس کی وجہ سے کم از کم جو الٹیمیٹ گول ہے وہ الیکٹریکل وہیکلز کا ہے۔ چلیں آپ اس کو گریجولی کر لیں، کم از کم وہ ہائیبریڈ والوں کو جو ہے آپ تھوڑا سا ساتھ ساتھ چلائیں، اور ایک ٹائم فریم دیں جس کے اندر کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہو قسط وار جو ہے۔ مگر میں اس کے اندر آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا تاریخی دینا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ پاکستان جب بنا تھا 45-47 سال پہلے، تو ایک کمپنی ہوتی تھی محمد اینڈ مہندرا، تو جب جلندھر سے میں بیس تھی، اور محمد اس کے اندر جو تھے وہ غلام محمد جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے، اور میں ان کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا اگر کسی نے کوئی ولن ہے جو کہ مکروہ ترین کردار ہے، وہ غلام محمد ملک صاحب تھے، کہ جنہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی انجینئرنگ کی کمپنی چلاتے، گاڑیاں بناتے، وہ جا کے گورنر جنرل لگ گئے، اور پاکستان میں جمہوریت کا اور مارشل لا لگانے کا ابتدا کرنے والے میں ان کا نام ہے۔ مہندرا صاحب انڈیا میں گئے، اور وہاں پہ مہندرا اینڈ مہندرا، انہوں نے M&M کمپنی کا نام رکھا، اور مہندرا اینڈ مہندرا ابھی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں آٹو کی آتی ہے، اور وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر تو وہ بنا ہی رہے ہیں۔ تو یہ کنٹراسٹنگ کہانی ہے پاکستان کی، کہ یہ اس کے اندر اگر صرف اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ صرف گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے اندر بسیں ہیں، اس کے اندر ٹریکٹر ہیں، اس کے اندر موٹر سائیکلیں ہیں، یہ پوری رینج ہے۔
اور چین کے ساتھ اگر بات کر کے جو ہے یہاں پہ فیز وائز مینوفیکچرنگ کر لی جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ 78 سال سے اگنورڈ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو غلام محمد صاحب تھے جو پہلے فائنانس سیکرٹری تھے پھر بعد میں فائنانس منسٹر بن گئے لیاقت علی خان کی کیبنٹ میں, اور وہ بالکل آپ ان کی پارٹنرشپ تھی محمد اینڈ مہندرا جسے کہتے تھے, اور اب مہندرا اینڈ مہندرا کا جو ٹرن اوور ہے وہ $20 بلین ہے سال کا, ٹرن اوور $20 بلین ہے ان کا. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. دیکھیں عامر صاحب, دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے نا وہ آپ کی آئے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی آئے گی. دیکھیں یہ کوئی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, یہ جو آپ کی اکنامکس ہے, یہ کوئی آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی پالیٹکس کے ساتھ, یہ پالیٹکس کی ایک آف شوٹ ہے. دیکھیں ہندوستان کے جو 4 پرائم منسٹر ہیں, جو پاپولر پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے 4, ان کا جو ٹینیور ہے وہ 55 سال ہے اور ابھی وہ چل رہا ہے, ہو سکتا ہے 60 سال ہو جائے. ہمارے 4 جو وزیر اعظم ہیں ان کا جو ٹینیور ہے وہ 21 سال ہے. دیکھیں جب تک آپ کی سیاست کے اندر ایک کنٹینیوٹی نہیں ہوئے گی, نظام کے اندر ایک کنٹینیوٹی نہیں ہوئے گی, جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں الیکشن کب ہونے ہیں, کس طرح کے الیکشن ہونے ہیں, کتنے, ہمارا جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہوئے گا. صاحب اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے جو کہ اس بحث میں جو ہم کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا ہے کہ یہ 78 سال کے اندر چاہے یہاں پہ ڈیموکریسی رہی ہو, سیمی ڈیموکریسی, چاہے یہاں آٹوکریسی رہی ہو, یہ تمام کے اندر یہ جو پاور لابی, جس طرح کہ یہ آٹو کے اندر یہ پاور لابی ہے کہ انہوں نے ہمیں انڈیجنس انڈسٹری لگانے ہی نہیں دی. ہم جو ہے جاپان کی گاڑیاں ہی وہ کرتے رہے, امریکہ کی, یورپ کی گاڑیاں یہاں آتی رہی. یہاں 38 سال سے ہمارا بھی قصور ہے, ان کو کیا کہنا کہ ہم ان کے قابو میں جکڑے ہوئے ہیں. سو یہ پاور لابیز کے بغیر ہلائے ہوئے یہ نظام کیسے درست ہوگا؟ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں عامر صاحب طریقہ ایک ہی ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. دیکھیں دنیا کے اندر اب جو دنیا میں ایک اسٹیبلش پولیٹیکل آرڈر ہے, ہمیں اسے ہی فالو کرنا پڑے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز. جب آپ وہ کرتے ہیں, دیکھیں آپ 100% چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیں یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک سیلف کریکٹنگ میکینزم ہے. ایک حکومت کو غلط چیز کرے گی, عوام اس کو اکاؤنٹیبل کرے گی, آپ کو اپنے ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے, کمپٹیشن کمیشن کو بہتر کرنا پڑے گا. بدقسمتی دیکھیں یہ جمہوریت بنتی ہے اداروں کے ساتھ, ہم نے وہ ادارے بنائے ہی نہیں ہیں. مجھے بات بتائیں, کبھی کمپٹیشن کمیشن نے کبھی کسی کو جرمانہ کیا کہ آپ نے مونوپولائز کیا ہوا ہے؟ کبھی آج تک پاکستان میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کبھی کسی کو, کبھی کسی کمپنی کو, میں تھوڑا سا ویسے درست کر دوں کیونکہ میں کمپٹیشن کمیشن کو بہت زیادہ فالو کرتا رہا ہوں. انہوں نے ہزاروں جرمانے کیے ہوئے ہیں, ہزاروں رپورٹیں کی ہوئی ہیں, اور سینکڑوں میں کیسز ہیں. 10 سال سے عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں, جرمانے ہوئے ہیں, مگر وہ سٹے لے کے آ جاتے ہیں. کمپٹیشن کمیشن جو ہے کمزور ہے, اور وہ فائنانس منسٹری کے انڈر ہے, جہاں اگین پاور لابیز آ جاتی ہیں, تو نہ ان کا کورم ہونے دیتے ہیں, نہ امپلیمنٹ ہونے دیتے ہیں, بڑے بڑے وکیل کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ سٹے لے کے آ جاتے ہیں. جبکہ کمپٹیشن کمیشن جو ہے ایک فعال ادارہ نہیں ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. پلیز سم اپ آپ کنکلوڈ کر لیجئے گا. جی میرے کہنے کا مطلب یہ, دیکھیں عامر صاحب, جب تک ہم یہ چیزیں, دیکھیں ہم تو اپنا ایک الیکشن کا پروسیس ٹھیک نہیں کر سکے, جب تک ہم وہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. دیکھیں آپ جب تک آپ کے جو لوگ جنہوں نے آ کے پالیسی بنانی ہے وہ نان کمپرومائز نہیں ہوئیں گے, جن کی انٹیگریٹی نہیں ہوئے گی, اور وہ لوگوں کے ووٹوں سے بھی نہیں آئے ہوں گے. میں تو آپ کو یہ دیکھیں, پاکستان کا مسئلہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے, پاکستان کے وہی پرابلم ہے جو دنیا میں ملکوں کے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک جو اپنی بیسک ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے. اب جب تک آپ وہ نہیں ٹھیک کر سکتے تو تب تک مجھے آپ بات بتائیں کہ یہ جو جن چیزوں میں, دیکھیں ہم تو پیٹرول کی پرائسز ہے, ہم اس کا کوئی آج تک کوئی بندوبست نہیں کر سکے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. ہم کوئی چیز, اگر جب کسی چیز کو ہم ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکے, ہم کوئی پبلک سیکٹر کا کوئی ادارہ ہے ہم کوئی وہ نہیں چلا سکے. مجھے بات بتائیں, نہ ہم ایئر لائن چلا سکے, نہ ہم ریلوے چلا سکے, نہ ہم کوئی اور ادارہ جو پبلک یوٹیلیٹی کا چلا سکے. آج دیکھیں کہ آج ہمارا ملک کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم صرف وہی اگر ہم بچا لیں تو ہم سال کا کوئی 2-2.5 ہزار ارب روپیہ ہم بچا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں یہاں پہ پتہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو پولیٹیشین ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جی یہ نظام فیل ہو گیا,
میری اس کے بارے میں اوپر ٹیک یہ ہے کہ پاکستان میں نظام فیل نہیں ہوا. پاکستان میں نظام تھا کون سا؟ ٹھیک ہے دیکھیے ٹھیک ہے، بحث جی یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ نظام تھا کون سا، اور ٹھیک اگر ہونا بھی ہے تو ٹھیک کرے گا کون، جتنے بھی ماڈلز لے کے آ جائیں. بہت شکریہ رانا عاطف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.